عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے، جو شخص بھی صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سردار آیت ہے، اور اس کو پڑھنے والا بھی سردار بن جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے، اور پہلے دن ہی اس بندے کو ایسی جگہوں سے رزق ملنے لگ جاتا ہے کہ وہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآن کی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے عروج پایا ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی نہیں مل سکا تھا، جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی۔ پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا نا کہ آج وہ لوگ جو غربت کی زندگی، غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق کو تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، وہ معجزات، وہ اس کی کرامت اور اس کی وہ ساری چیزیں، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے انوار و تجلیات بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے اس کے پڑھنے کے بعد۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں۔ خواتین بھی، مرد حضرات بھی، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ وہ لوگ جو خاص کر مالدار بننا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی قید نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اس کو ظہر کے بعد نہیں کر سکیں گے، فجر کے بعد نہیں، عصر اور مغرب کے درمیان میں ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں، مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سان حال نہیں ہے، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، وہ کیونکہ یہ مہینے بھی بڑی عظمت والے چل رہے ہیں نا، حج کا مہینہ ہے اور اسی طرح قربانی کا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن ہر ایک کی تعداد تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل کو، یعنی کہ یہ چند ایک باتیں جو ہیں اس پر عمل کیے بغیر آپ نے وظیفہ نہیں پڑھنا، بس یہ ضروری ہے۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہیں، بندہ مسجد میں جاتا ہے اس کے لیے کوئی شرائط ہے، نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہاں کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح اس عمل کے لیے چند ایک چیزیں ضروری ہیں، اگر عمل کر لیں گے تو آپ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ بات جس کے ذہن میں آ جاتی ہے نا، وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر، عمل کو سمجھ کر پھر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔
یہ گارنٹی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رازق، رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر فریاد سنی جائے گی، تم جو چاہو مانگ لو، تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سورہ مبارکہ جو بالکل سادی سی ہے، آسان سی ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ قرآن کریم کی جو ایت سردار ایت ہے، اس کو آپ نے جو ترتیب بتاؤں، جہاں پہ اس کو پڑھنے کا کہوں اسی مقام پر پڑھنا ہوگا، اپنی مرضی سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، اس لیے اللہ والوں کا بتایا ہوا اس کی ایک ترتیب ہے۔ دیکھیں کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر سے ہوتے ہیں، سادے سے ہوتے ہیں، لیکن طاقت کے اعتبار سے اللہ والوں نے ہمیشہ یہ عمل بتاتے ہوئے یہی بات فرماتے ہیں کہ عمل دیکھنے میں مختصر ہو لیکن طاقت اس کی بہت زیادہ ہو، وقت کیونکہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دیکھیں کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں، وہی 12-24 گھنٹوں کا دن اور رات ہوتا ہے، اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اور فضیلت اور رحمت رکھی ہوتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور کچھ اسی لیے یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر سا ہے لیکن طاقت اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے۔ بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، بیٹھے بٹھائے مالدار بن جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے امیر ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے تمام معاملات اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر بن عمار بن ربی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے اس روایت کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ پھر اسی پر جو ہے بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، آپ نے یہ روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا میں شہادت دیتا ہوں میں نے بھی یہ روایت سنی ہے۔ اب دیکھیے دونوں کس قدر یہ اس نماز کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک اس حدیث پاک کے اس حصے یعنی کہ دعوی اصلی، یعنی ذرا ٹھہریے مجھے نماز تو پڑھنے دو، جب بندہ قبر کے اندر جائے گا تو قبر کے اندر بھی اس کو عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، تو عصر کے وقت کے اس لیے فرمایا کہ تم اس نماز کی خصوصاً حفاظت کرو، یہ درمیانی نماز ہے، تو اس درمیانی نماز والے جو وقت ہے اس میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ انشاءاللہ جو لوگ اس بات سے پریشان ہیں نا کہ ہم تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن جتنا کماتے خرچ ہو جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہے، برکت بھی اس کے ذریعے آئے گی اور کثرت بھی ملے گی۔ اب جو میں نے درود پاک آپ کو تذکرہ کیا، یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کی تعداد جو میں نے بتائی اسی کے برابر آپ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیم پڑھ لیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی جس سورت کا میں نے آپ کو تذکرہ کرنا ہے اس کو سورت کو کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طرح بسم اللہ میں الحمدللہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں 40 بار یہ سورت روزانہ پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے 40 بار نہیں، اس عمل کے اندر صرف اور صرف جو تعداد بتائی اس کے برابر ہی پڑھنی ہے۔ تو آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین کے اندر 4 حرف موجود ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں جب عمل کے دوران بندہ اس کے 4 حرف کی تعداد کے برابر ہے، یعنی جب وہ آمین پڑھتا ہے نا بار بار اس صورت کے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے۔ اب جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں،
وہ بندہ کیسے کامیاب نہیں ہوگا، وہ بندہ کیسے اللہ کے خزانے نہیں حاصل کرے گا؟ وہ تو جو چاہے مانگ لے اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال سب لٹ گیا۔ عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ اب اندازہ لگائیے گا آج کی بات کبھی بھی عصر کی نماز کو نہ قضا ہونے دے۔ یہ عمل عصر کی نماز کے بعد صرف ایک دن کر کے دیکھیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں روز روز اس عمل کو کروں، روز اس کی برکتیں حاصل کروں۔ اب کتنا بڑی جو ہے عصر کے بعد اصل میں رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ فرشتے دن کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں، کچھ رات کے وقت ڈیوٹی کرتے ہیں۔ جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جانے لگتے ہیں، تو رات والے فرشتے ڈیوٹی کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو زمین پر ان فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپس میں یہ ملتے ہیں، اور اس وقت اللہ کے انوار و تجلیات اور اللہ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ رحمتوں کے نزول میں جب بندہ قرآن مجید کی ان رحمتوں والی صورتوں کو، رحمتوں والی آیات کو پڑھتا ہے تو معاملات اس کے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ رب کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر برسنا موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں بھی نہیں جا سکتا نا جو بندہ ان نمازوں کا دھیان رکھتا ہے، تو جو نہیں پڑھتا اس کا مال سب کچھ لٹ جاتا ہے، اس لیے اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے نماز کے قریب نہیں آتے لیکن باقی سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے دیکھا پھر ان کے کیسے بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہیں، آپ عصر کی نماز کو چھوڑنے والی ہیں یا چھوڑنے والے ہیں، تو آج کے بعد دعویٰ کریں، تہیہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے اس عمل کو شروع کریں کہ یا اللہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً نماز عصر کی پابندی کروں گا، یا اللہ مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو لفظ آمین کے ساتھ جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس کو یہ شرف اور مقام حاصل ہے کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، اور کسی صورت کو شاید یہ مقام اور فضیلت حاصل نہیں ہے، اس خاص صورت کو خاص مقام حاصل ہے، اور اس صورت کو رحمت والی صورت کہا جاتا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتے آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے یہ صورت نازل ہی نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ نے خاص آپ کو عطا کی ہے۔ تو جو خاص چیز ہوتی ہے اس کے فائدے اور اس کی برکتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کبھی کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم نے سورج کے طلوع ہونے یعنی پہلے فجر اور غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو ایسا ضرور کرو، جو ایسا یعنی کہ ایسا ضرور ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرو گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی فَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی آقا علیہ السلام نے، اور کس قدر حضور نے اس نماز کی وصیت فرمائی، تو ضرور اس کے نماز کے لیے اس نماز کو اہمیت دیں اور اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کیے رہے، انشاءاللہ پھر برکتیں تمہارے قدم چومیں گی۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک اور سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ سورت بھی بڑی آسان سورت ہے، بڑی کمال کی سورت ہے، وہ سورت ہے سورت اخلاص شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ۔ اب جتنی صورتیں بتا رہا ہوں ان کو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنا، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جو قرآن مجید کی سب آیتوں کی سردار آیت بتاؤں گا اس کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے آپ نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ آپ نے باتوں کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے،
اور اس میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتنی، کیونکہ جب بندہ وظائف کو اس کی شرائط کے مطابق پڑھتا ہے، طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، تو وہ ضرور بالضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے دوستو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں اب سب سے اہم چیز جیسے آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 300 شہیدوں کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ، اور رزق آپ کے لیے بڑھا دیا جائے گا، اور آپ کے معاملات کو حل کر دیا جائے گا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دکھ اور مصیبتوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو یہ ساری برکتیں تمہیں اس عمل کے ذریعے ملیں گی جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے اور کریں گے۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہ مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ حج کا مہینہ ہے، رب کریم نے ماہ ذو الحجہ کو بالخصوص اس کے پہلے عشرے کو عظمت اور فضیلت اور شان اور شوکت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں، یعنی ذوالقعدہ، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، آگے ذوالحج کا مہینہ، محرم اور رجب، جن کو حرمت اور عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس میں عزتیں بڑھ جاتی ہیں، جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، دولت بڑھ جاتی ہے، اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ حاجی حج کے لیے اس وقت خانہ کعبہ کے طواف کر رہے ہوں گے، حضور کے روضہ انور کی زیارت کے لیے کچھ لوگ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس ویڈیو کو دیکھنے والے، اس عمل کرنے والے کو ہر سال حج کی توفیق اور حج جو ہے وہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اتنے پیسے عطا فرمائے کہ وہ بندہ ہر سال حج کے لیے جائے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندے کا خیال گمان بھی وہاں پر نہیں جا سکتا، جتنے اللہ کے خزانے وسیع ہیں۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ جس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، جس میں قربانی کا ذکر موجود ہے، تو قربانی والے ان مہینوں میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ ویسے یہ عمل پورے سال 12 مہینوں میں کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن یہ مہینے کیونکہ عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، ان مہینوں میں اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ یہ کون سی صورت ہے؟ قرآن مجید کی مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، فضیلت کے اعتبار سے باقی صورتوں سے بڑی صورت کہلاتی ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ دیکھیں، عمل بالکل چند منٹوں کا عمل ہے، تو چند منٹوں میں اگر مقدر سنوارنا چاہتے ہو نا، چند منٹوں میں تقدیر کھلوانا چاہتے ہو تو اس عمل کو کریں۔ اور ہماری کیونکہ آگے آ رہی ہے ذوالقعدہ کا مہینہ جس کی آج 23 تاریخ ہے، اس کے بعد آگے آ جائے گا ذوالحج کا مہینہ، اس کی چاند رات اور جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، بڑی محنت کے ساتھ آپ کے لیے وقت نکال کر ویڈیو بناتے ہیں، پھر ایک ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل ہو۔ اب جو سورہ مبارکہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ سورہ مبارکہ آسان سی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس بندے کے گناہوں کو بخش دے تو اس کی رحمت میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ دشمنوں کے لیے تیر بہدف ہے، جن کے دشمن بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر خیر کثیر مراد ہے، یعنی معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت، ساری جنت کی عطا اور صحابہ کرام کی جماعت پاکیزہ، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر روب اور فتوحات، یہ ساری اس سورہ اس خیر کثیر کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ پھر حضور کے غلاموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 4 بار پڑھنا ہے،
چاروں سمتیں کے لیے یہ ایک ایک بار پڑھنا کافی ہو جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں سردار آیت کی، جس کا سب کو انتظار تھا کہ وہ سردار آیت کون سی ہے۔ یہ سردار آیت جو قرآن مجید کی سردار آیت ہے، یہ حقیقتاً ہی سردار آیت ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے کیا کہنے ہیں کہ اس کے ذریعے بندے کی شب و روز حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس کو پڑھ کے گھر سے نکلے تو سارا راستے میں محفوظ رہتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھے تو اس کی برکت اور فضیلت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندہ ہر قسم کے دشمنوں کی دشمنی سے بچ جاتا ہے، ہر قسم کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے جس کو ہر بندے کو تلاش ہوتی ہے۔ اسم اعظم ہر بندہ چاہتا ہے مجھے مل جائے، تو یہ آیت پڑھنے سے بندہ ہر قسم کے شیطانی شروں سے محفوظ رہتا ہے، اس بندے کا گھر بھی اس طرح کے تمام مسائل سے محفوظ رہتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے یہ آیت مبارکہ۔ جنت کتنی بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور جو بندہ ہر شخص چاہتا ہے میں جنت کا مستحق بن جاؤں، اور اللہ اپنے اس بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے جو اس آیت مبارکہ کو 21 بار پڑھتا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ آپ نے 21 بار پڑھنی ہے، اور اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا مانگے۔